अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप आज के दिन शब बारात है और भाई मेरा वीडियो ये कल पहुंच पाएगा क्योंकि मैं आज बना रही हूँ 14 फरवरी को। और क्या बोलते हैं 13 की शाम को शब बारात लगी थी और 14 की शाम तक रहेगी। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको शब बारात के बारे में क्या क्या मालूमात हैं। वैसे सारे के सारे भाइयों को पता तो होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होती है। उनके लिए ये वीडियो मैं लेके आई हूँ आज, क्योंकि शब बारात है इसलिए आज मैं वीडियो लेके आई हूँ शब बारात की पूरी जानकारी। तो शब बारात क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी, जिनका चैनल का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। लेकिन हमको भी ये जानकारी लेनी है क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, तो जब कहते हैं ना कि इसे जानकारी मिल जाए तो भाई उसको एकदम ग्रहण कर लेना चाहिए। तो उस तरीके से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ कि भाई जानकारी लूँगी तो मैं और लोगों के पास इस खबर को पहुँचाऊँगी। काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो पूछ ही बैठते हैं, भाई तुम वीडियो बनाती हो तो इसके बारे में बताओ। वैसे मुझको छोटा फोटा टुकड़ी में थोड़ा बहुत पता था, जो कि मैंने कल शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डाल दिया था और आप लोगों को अच्छा भी लगा। आप लोगों ने कहा हाँ बहन सही है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत तरीके से जानकारी नहीं है, उसके लिए मैं इस वीडियो को लेके आई हूँ। तो फटाफट हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पसंद कर लीजिए अभी से। और लाइक, पसंद करने का मतलब लाइक होता है भाई, लाइक करिए, हमें नहीं हमारे वीडियो को लाइक करिए। वैसे हमको भी कर सकते हैं लाइक, वो आप कमेंट सेक्शन में अपना कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, उसके लिए मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शब बारात क्या है। शब बारात बहुत ही बरकत और अजमत वाली रात है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास रहम व करम फरमाता है। लाखों गुनहगारों को माफ़ कर दिया जाता है। यह दुआ कबूल होने और रिज्क तकसीम होने, रोज़ी मिलने की रात है। इस रात जो भी रिज्क में, रोज़ी में बरकत की दुआ मांगी जाती है, अल्लाह उसे कबूल करता है। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। नंबर 1 बकराईद की रात, नंबर 2 ईद उल फितर की रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात की इस रात में मरने वालों के नाम, लोगों का रिज्क और हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। नंबर 4 अरफा यानी 9 जिलहिज की रात। शोबुल ईमान में हदीस पाक है, हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, 15 शाबान की रात यानी शब बारात को एक पुकारने वाला पुकारता है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई मांगने वाला कि उसे अता किया जाए। बस बदकार औरत और मुशरिक के अलावा जो बंदा जो भी हाजत तलब करता है, मांगता है, उसकी हाजत पूरी कर दी जाती है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहा गया है कि जैसे मुसलमानों के लिए ईद के 2 दिन हैं, वैसे ही आसमान के फरिश्तों के लिए 2 रातें ईद की हैं। नंबर 1 शब बारात, नंबर 2 शब कद्र। मेरे दोस्तों, शब बारात इबादत की रात है। इस रात को दिल से गफलत, लापरवाही के पर्दे हटाकर अल्लाह पाक की याद में गुजारना खुशकिस्मती है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 5 रातों को जिंदा किया यानी रात जागकर इबादत में गुजारी, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। नंबर 1 तरविया यानी 8 जिलहिज्जा की रात, नंबर 2 अरफा यानी 9 जिलहिज्जा की रात, नंबर 3 ईद उल अज़हा यानी 10 जिलहिज्जा की रात, नंबर 4 ईद उल फित्र, नंबर 5 निस्फ शाबान की रात। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं, शब बारात की 5 खुसूसियात हैं। नंबर 1 इस रात हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है, जैसे आइंदा साल किसे कितनी रोज़ी दी जाएगी, कौन खुश नसीब हज करेगा, कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा वगैरह। सब कुछ फरिश्तों को बताकर उस काम पर उनकी ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा शब बारात में 100 रकात नवाफिल पढ़े, अल्लाह पाक उसके पास
100 فرشتے بھیجتا ہے، ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں، اور 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے دوستو، کیسی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لیکن افسوس، ہمارے یہاں لوگ جہنم کی آگ سے آزادی کی اس رات آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور بہت سے گناہوں بھرے کام کرتے ہیں۔ شب برات خصوصیت کے ساتھ عبادت کی رات ہے، اس لیے اس بابرکت رات میں گناہوں سے بچ کر عبادت میں لگے رہنا ہی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ارشاد فرمائی، نزول الرحمہ، یعنی اس رات اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ نمبر 5، اور شب برات کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ روایات کے مطابق ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 13ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی 1/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 14ویں رات سوال کیا تو آپ کی 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی ساری امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ میرے دوستو، شب برات بہت نازک رات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ پارہ 25 سورہ دخان آیت 4۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نصف شعبان کی رات یعنی شب برات آتی ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام کو ایک صحیفہ، ایک لسٹ دیا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا۔ میرے دوستو، آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست، مردوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ دوستو، شب برات کی رات ہمارے اچھے اور برے کاموں کا لیکھا جوکھا بدلا جاتا ہے، لہٰذا اس رات کی برکتیں لوٹنے اور مغفرت و بخشش کی خیرات پانے کے لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے یہ 3 کام ضرور کر لیے جائیں۔ نمبر 1، توبہ کر لیجئے۔ 14 شعبان المعظم کی شام سورج ڈوبنے کے وقت چونکہ پچھلے سال کا اعمال نامہ لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے توبہ کر لی جائے۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کرنے کے بہت فائدے ہیں، ان میں سے ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک چاہے تو توبہ کی برکت سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پارہ 19 سورہ فرقان آیت 70 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا جو بندہ سچی توبہ کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان رکھے اور توبہ کے بعد گناہوں کی طرف واپس نہ لوٹے بلکہ نیکیاں کرے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں لگا رہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ غیب بتانے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ایک شخص بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا اس کے صغیرہ چھوٹے گناہ اس پر پیش کرو، چنانچہ ایک ایک کر کے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے۔ وہ ہر گناہ کا اقرار کرتا جائے گا اور ڈرتا ہوگا کہ ابھی کبیرہ بڑے گناہوں کی باری آنی ہے۔ اتنے میں حکم ہوگا، تیرے ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی ہے۔ اب وہ پکارے گا، مولا ابھی تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ پہلے تو ڈر رہا ہوگا کہ گناہوں پر پکڑ ہوگی، مگر جب اللہ پاک کی رحمت دیکھے گا کہ گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں تو چاہے گا کہ میرے سارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں۔
اس لیے وہ پکارے گا مولا ابھی بڑے بڑے گناہوں کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، ہمارے رب کریم کی بے پناہ رحمتوں کی بھی کیا شان ہے۔ شب برات آنے سے پہلے پہلے ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور پچھلے سال کا اعمال نامہ لپیٹا جائے تو اس میں ایک بھی گناہ باقی نہ ہو۔ توبہ سچی توبہ کی برکت سے سب گناہ مٹ جائیں، بلکہ زہر نصیب گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، تب تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ خیال رہے ہمارے یہاں توبہ کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ گال پر ہلکی سی چپت مار کر کہہ دیتے ہیں توبہ توبہ، کچھ ناک اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی زبان دانتوں تلے دبا کر 2-4 بار توبہ توبہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کے 3 رکن ہیں۔ نمبر 1، گناہ پر اس لیے شرمندہ ہونا کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے سودی کاروبار کر لیا اور سودی لینے دینے پر شرمندگی کی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ کسی کو سودی لین دین میں نقصان پہنچ گیا اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے۔ سودی لین دین کی وجہ سے گھر والے یا دوست رشتہ دار ناراض ہیں اس لیے شرمندگی ہو رہی ہے۔ ایسی شرمندگی توبہ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ سود کو اللہ پاک کی نافرمانی سمجھ کر اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہوئے شرمندہ ہو۔ نمبر 2، دوسرا رکن یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کیے جا رہا ہے۔ یہ توبہ نہیں بلکہ معاذ اللہ مذاق ہے۔ نمبر 3، سچی توبہ کا تیسرا رکن یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ یہ تینوں رکن پورے ہوں گے تو اسے سچی توبہ کہا جائے گا۔ نمبر 2، دوسروں سے معافی مانگ لیجیے۔ دوسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے بندوں کے حقوق رائٹس معاف کروا لیے جائیں۔ یہ بھی توبہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہو، جب تک اس سے معافی نہ کروا لیں اس وقت تک وہ حق تلفی معاف نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے اپنے ہر جاننے والے سے احتیاطاً معافی تلافی کر لی جائے، تاکہ جانے انجانے میں کبھی کسی کے دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو تکلیف پہنچا دی ہو تو اس کی معافی ہو جائے۔ ہمارے یہاں شب برات سے پہلے واٹس ایپ وغیرہ پر ایک میسج چلتا ہے جس میں دوسروں سے معافی کی درخواست ہوتی ہے۔ یہ اچھا طریقہ ہے، مگر ایک میسج کو 200 یا 400 لوگوں کی طرف فارورڈ کر دینا معافی کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جن سے مل سکتے ہیں ان سے مل کر، جنہیں فون کر سکتے ہیں انہیں فون کر کے، اور جن تک رسائی نہیں ان سے باقاعدہ صوتی یا تحریری پیغام، وائس اور ٹیکسٹ میسج اپنی طرف سے ریکارڈ کر کے یا لکھ کر بھیجا جائے، تاکہ سامنے والے کو لگے کہ واقعی سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگی جا رہی ہے، اور جن سے معافی مانگی جائے انہیں بھی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے ثواب کمائیں۔ نمبر 3، دل سے بغض و کینہ نکال دیجیے۔ میرے دوستو، روایات کے مطابق جو بد نصیب شب برات جیسی عظیم رات میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں، ان میں ایک بغض و کینہ رکھنے والا بھی ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک مغفرت و بخشش کا طلبگار اور حاجت مند ہے۔ اس لیے شب برات آنے سے پہلے پہلے ان تمام گناہوں سے توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا دل صاف کر لیں۔ دل میں کسی کا بغض و کینہ یعنی چھپی دشمنی، کسی کے متعلق حسد، کسی کے لیے میل نہ رہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ پارہ 19 سورہ شعراء آیت 88-89۔ معلوم ہوا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ قیامت کے دن قلب سلیم کام آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو کفر و شرک سے پاک ہو، جس دل میں بدعقیدگی نہ ہو، وہ دل جو باطنی بیماریوں سے پاک ہو، جس میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ ایسے پاکیزہ دل والا روز قیامت کامیاب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا، ہر وہ بندہ جو مخموم القلب ہے اور سچی زبان والا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدوق اللسان یعنی سچی زبان والا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں، مخموم القلب کون ہے؟ فرمایا وہ متقی شخص جس پر کوئی گناہ نہ ہو، اس کے دل میں نہ سرکشی ہو، نہ کینہ ہو، نہ ہی حسد ہو۔ معلوم ہوا جس کی زبان سچی ہو، جھوٹ نہ بولے، اور جس کے دل میں نہ سرکشی ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد جلن ہو، وہ بندہ بڑی فضیلت والا ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی وہاں سے آئے، ان کی داڑھی وضو کے پانی سے تر تھی، الٹے ہاتھ میں جوتا اٹھا رکھا تھا اور چلے آ رہے تھے۔ دوسرے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس اس راستے سے ایک جنتی آدمی آئے گا۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے، تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب میں ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا اور درخواست کی کہ میں آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں 3 راتیں ان کے پاس رہا۔ اس دوران میں نے انہیں رات کو قیام یعنی نوافل کی کثرت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ جب وہ اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے تو ذکر اللہ کرتے تھے۔ ایک اچھی عادت ان کی یہ بھی تھی کہ وہ اچھی بات کہتے یا خاموش رہا کرتے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو میں نے انہیں اصل بات بتائی کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن لگاتار جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، اور تینوں دن اس بشارت کے مستحق آپ ہی ہوئے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں، لیکن مجھے تو آپ کا کوئی زیادہ عمل دکھائی نہیں دیا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا عمل تو وہی ہے جو آپ دیکھ چکے ہیں، البتہ ایک عمل اور ہے، وہ یہ کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا اور نہ کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت پر حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں یہی وہ وصف، یہی وہ کوالٹی ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، دل کو پاک رکھنا، دل میں کسی کا بغض و کینہ نہ آنے دینا، کسی سے حسد نہ رکھنا، کسی کے متعلق دل میں میل نہ رکھنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور دوسری جانب غور کیجئے کہ دل میں بغض رکھنے والا، حسد کا سانپ دل میں پالنے والا کیسا بدبخت ہے کہ شب برات کو بھی بخشش و مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب برات آنے سے پہلے اپنے دل صاف کر لیں۔ اگر کسی کے متعلق دل میں کچھ میل ہے تو اسے نکال باہر پھینکیں، کسی سے ناراضگی ہے تو دور کر لیں، کسی رشتہ دار کے ساتھ رنجش چل رہی ہے، کسی بھی دنیاوی مسئلے کی بنا پر لڑائی ہے، آپس میں دوریاں ہیں تو انہیں مٹا دیں۔ تاجدار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باطل پر ہو اور جھگڑا چھوڑ دے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے کونے میں گھر بنائے گا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے اوپر والے درجے میں گھر بنائے گا۔ دوستو، شب برات میں پڑھے جانے والے چند نوافل، مغرب کے بعد 6 نوافل، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے معلومات سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجیے، یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری رکعتوں سے پہلے یہ نیت کیجیے، یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجیے، یا اللہ پاک ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورہ یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اسلامی بھائی بلند آواز سے سورہ یاسین پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے خوب کان لگا کر سنیں۔ اس میں یہ خیال رہے کہ سننے والا اس دوران زبان سے سورہ یاسین شریف
बल्कि कुछ भी न पढ़े। और ये मसला खूब याद रखिए कि जब कुरान करीम बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए तो जो लोग सुनने के लिए हाजिर हैं उन पर फर्ज आइन है कि चुपचाप खूब कान लगाकर सुने। इंशाअल्लाहुल करीम रात शुरू होते ही सवाब का अंबार लग जाएगा। हर बार सूरह यासीन के बाद दुआए निस्फ़े शाबान भी पढ़िए। मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शब बारात थी, मैंने देखा प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 14 रकात नमाज अदा फरमाई। नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम बैठ गए और 14 मरतबा सूरह फातिहा, 14 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद और 14 मरतबा सूरह फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 14 मरतबा सूरह नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ी और आखिर में इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई। पारा 11 सूरह तौबा आयत 128। तर्जुमा, बेशक तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए उनमें से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मशक्क़त में पड़ना गिरा है, तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले मुसलमानों पर कमाल मेहरबान मेहरबान। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फारिग हुए तो मैंने इस बारे में पूछा तो फरमाया, ए अली, जो इस तरह अमल करे जैसा तुमने देखा तो उसके लिए 20 मकबूल हज और 20 साल के मकबूल रोज़ों का सवाब लिखा जाएगा। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो कोई शब बारात में 100 रकात नफिल पढ़े, अल्लाह पाक उसके पास 100 फरिश्ते भेजेगा। 30 फरिश्ते उसे जन्नत की बशारत खुशखबरी देंगे, 30 फरिश्ते उसे अजाब से बचाएंगे, 30 फरिश्ते उसे दुनियावी आफात से दूर करेंगे और बाकी 10 फरिश्ते उसे शैतान के मकरो फरेब से बचाएंगे। अल्लामा ज़ियाउद्दीन दीरीन रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं 100 नवाफिल के मुतालिक फरमाते हैं, अल्लाह पाक के नेक बंदे शब बारात में 100 रकात नमाज इस तरह अदा करते थे कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे 30 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हदीस बयान फरमाई कि जिसने ये नमाज पढ़ी अल्लाह पाक उसकी तरफ 70 मरतबा निगाह करम फरमाता है और हर निगाह करम के बदले उसकी 70 हाजतें पूरी करता है। उनमें से एक हाजत ये है कि उस बंदे की मगफिरत हो जाती है। सलातुत तस्बीह भी पढ़ लीजिए। हज़रत अल्लामा अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेहतर यह है कि शब बारात में सलातुत तस्बीह भी अदा की जाए। सलातुत तस्बीह बहुत फजीलत वाली नमाज है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक में है, सरकार आली वक़ार मक्की मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने चचा जान हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को सलातुत तस्बीह सिखाई और फरमाया, चचा जान, अगर आप रोज़ाना ये नमाज अदा कर सकें तो ज़रूर करें, अगर हर रोज़ ना हो सके तो आपने देख लिया ना शब बारात का मैंने फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया। आप लोगों को पता होगा कि आखिरकार शब बारात पे क्या होता है। सबसे मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वो तो आपको पता होगा। मैंने पहले ही कहा था कि आपको पता है या नहीं पता है। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी फुल डिटेल्ड जानकारी आपको पता होगी, बट अब आपको पता हो गई होगी, मुझे भी पता हो गई भाई बहुत कुछ। लोग कहते हैं ये रात जो होती है वो बरकत की रात होती है। भाई बरकत ना ऐसे ही नहीं मिल जाती इंसान को, भाई बहुत कुछ करना पड़ता है। तो क्यों ना इंसान पहले से ही सब कुछ अपना पहले से ही मैनेज करके चले, किसी को हर्ट ना करे, किसी को परेशान ना करे, तो सब कुछ हो सकता है। मतलब एट लीस्ट आप उस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं जहां पे आपको पहुंचना है। ओके दोस्तों, आप लोग ना पहले से ही अपने कामों पे ध्यान दें, लोगों से नफ़रत ना करें। लोगों से अगर नफ़रत कर भी रहे हैं, अगर किसी बात पे आपको नाराज़गी हो गई है, किसी चीज़ से परेशानी हो गई है, तो भाई पहले से ही मतलब शब बारात आने से पहले ही मुआफ़ी मांग लें। आपके पास वैसे ये वीडियो तो मेरा कल पहुँचेगा, भाई आप लोग पहले से ही कर चुके होंगे। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि क्षमा याचना, हर किसी से क्षमा मांगिए भाई, तौबा करिए। ये ऐसे करने से तौबा नहीं हो जाती है, दिल से करिए, प्रायश्चित करिए उस चीज़ का कि भाई मुझे एहसास है। और काफ़ी चीज़ें जो पॉइंट्स बाई पॉइंट भाई ने बताए हैं वो सब आपको डिटेल्ड पता होने चाहिए। और बाकी का
सब कुछ करिए जैसा बताया है भाई, तब बरकत होगी, तब देखिएगा अपने घर में कितनी बरकत होती है। तो वही होता है भाई, ये पटाखे फोड़ना और ये आतिशबाजी करना, इनसे कुछ भी नहीं होता। आज के टाइम में लोग इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, बट मेरा मानना है ये चीज़ें वाकई में सब टाइम को वेस्ट करना है, पैसे को जाया करना है, पर जो मेन पॉइंट है आप उस पर फोकस करिए, देखिएगा घर में बरकत होती है इंशाल्लाह। तो चलिएगा, आज का वीडियो इतना ही। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।